الوہیت کا سرمدی نغمہ۔ دن کا پہلا پہر تھا، مگر اس نغمے نے جیسے وقت اور زمان کی حیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی بدی، گناہ ثواب، خوبصورتی بدصورت، رنگ ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور صرف انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ انسان چاہے تو وقت کی لگام کھینچ کر اسے الف کھڑا کر سکتا ہے، زمانے کی رفتار کو روک کر اسے پتھر سل کر سکتا ہے، ماضی کو پلٹ سکتا ہے، افتادگان خاک سے وہی حیات و نمو پھر پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے روبرو کائنات کے سارے اجزاء اپنے خواص ظاہر کر دیتے ہیں، یہ ان کے اصولوں، طریقوں اور سرشتوں کو بدل سکتا ہے۔ بس بات وہی ہے کہ اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ، محض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے ہی کام نہیں بنتا۔ یہ بنیادی فرائض میں شامل ہیں، اصل بات تو آگے ہے۔ وہ ہے خود کو پہچاننا اور پھر اپنے رب کی خوشنودی تک رسائی حاصل کرنا، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور قرآن الحکیم کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ ان تک رسائی کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، اور وہ ہیں اہل بیت، اولیاء کرام اور علماء کبار۔ بس انہی سہ اصناف میں ہمیں قدوۃ الواصلین، زبدۃ الکاملین، قطب الوقت اور علماء عاملین کی جستجو تلاش رہے گی۔ یہ برگزیدہ سیر النفس ہستیاں ہر زمانے میں موجود ہوتی ہیں، کوئی دور اور وقت ان کی ذات قدسیہ صفات سے بے بہر نہیں ہوتا۔ ان نادر الوجود ہستیوں میں چند ایک اقسام ہیں، جیسے کچھ عافیت پسند ہوتے ہیں اور کچھ اذیت خو۔ عافیت چار حالتوں میں رہتی ہے۔ انسان گمنامی کی زندگی بسر کرے، یہ ممکن نہ ہو تو گوشہ نشین ہو جائے، یہ بھی راس نہ آئے تو مکمل چپ اور خاموشی اختیار کر لے، یہاں بھی بات نہ بنے تو پھر آخری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ وہ کسی درویش کے قدموں میں جا بیٹھے، یعنی صحبت سعید، مجلس صلحہ اختیار کرے۔ اب رہی اذیت پسندی، تو اس کی بھی چار ہی حالتیں ہیں۔ اولاً یہ دنیا اور علائق دنیا میں گھس اور پھنس کر اپنے دینی، علمی، روحانی اور باطنی مشاغل اور اعمال کو برقرار رکھے اور کسی کو اپنے معاملات کی بھنک تک نہ پڑنے دے۔ ثانیاً یہ صورت اختیار میں نہ رہے تو دنیا برائے اشد ضرورت و حاجت رکھے اور دینی، روحانی مشاغل کی جانب رجوع کر لے۔ ثالثاً قطعی تارک الدنیا ہو جائے اور ہمتاً رجوع من اللہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے خود کو وقف کر دے۔ رابعاً صورت سب سے زیادہ اذیت ناک اور مشکل ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے اندر گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لے، اپنے پاؤں کو کھلا چھوڑ دے، جو راستہ سامنے آ جائے اسی کا راہی بن جائے، ہر منزل اسے منزل نہیں بلکہ سنگ میل دکھائی دے، راحت، آرام، طمع، خواہش، خلش، خوف، ہر تردد سے خود کو ناآشنا کر لے، اپنے ظاہر باطن کو مشیت ایزدی کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے، ترک تعلقات، ترک خواہشات، ترک وطن، ترک سود و زیاں، جنت و دوزخ، تعزیر و تکریم، جزا، سزا، سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دے، شریعت کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وقف کر دے، اللہ کی زمین، کائنات، سلطنت میں گھومے، ہر چیز پہ غور و تجسس اور فکر کرے، اپنی ضرورتوں کو کم سے کم اور اپنے لیے رزق حلال خود اپنے دستے بازو سے کمائے، کسی سے کسی دنیاوی چیز کا طلبگار اور خواہش مند نہ ہو، ادنا سے ادنا کام اپنے ہاتھوں سر انجام دینے میں آر و جھجک محسوس نہ کرے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی علت کی ذلت سے خود کو بچائے رکھے۔ کچھ اللہ والے اس مقام سے بھی دو قدم آگے ہوتے ہیں، ان کا باوا آدم ہی نرالا ہوتا ہے، یہ بظاہر حدود شریعت سے باہر نظر آتے ہیں، ان میں وہ ہر علت، حد اور حرکت دکھائی دیتی ہے جو کسی کو فاسق، فاجر اور فارغ دفاتر الدین اور دنیا کہلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ان کے پیش نظر شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل کرو جو اچھائی، نیکی اور راستے کی ضد ہو، تاکہ تم دنیا کے شر اور نگاہوں سے خود کو بچا سکو، یعنی ناپسندیدہ کام و حرکات کا ارتکاب کرو اور اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں، دیگر عبادات کو پردہ نہا میں رکھو، تاکہ تکبر، غرور، دکھاوے
اور ریا کی غلاظت سے محفوظ رہ سکو۔ کسی کو دکھانے کے لیے نمازیں مت پڑھو، نیکیاں بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں مخیر اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں۔ انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں، تعریفوں، تعظیموں اور تکریموں کے لائق ہے۔ قتیل کہتے ہیں، دل میں رکھنے کی چیز ہے غم عشق، اس کو ہرگز نہ برملا کہیے۔ جیسے اگر کسی کو خیرات زکوٰۃ دو، کسی کی مدد کرو تو ایسے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی پہ احسان کرو تو جتاؤ مت، ایسا نہ ہو کہ تم اجر سے محروم کر دیے جاؤ۔ لوگوں پہ احسان کرو تاکہ کل وہ مالک کل تم پہ بھی اپنا احسان کرے۔ بھوکوں کو کھانا، پیاسوں کو پانی، مستحق حاجت مندوں کی حاجت روائی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، خدمت اور عزت کرنے والوں پہ مہربان رہو تاکہ تم دین و دنیا میں فلاح پاؤ۔ بے شک وہ نیتوں کی ساری کیفیتیں جاننے والا ہے۔ یہ ملامتی لوگ بظاہر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے والے ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتا۔ بظاہر مست، نشے میں دھت، بے نمازی، گندے، پلید اور جاہل و کاہل دکھائی دیتے ہیں، مگر خبردار رہو کہ یہ بڑے دانا اور اندر سے بڑے گپت ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، دانا اور کون ہوگا کہ دنیا انہیں کچھ بھی کہے، سمجھے یا جانے، مگر وہ اپنے رب کے معاملے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی برائیوں، دنیا والوں کو ہی لوٹا کر اور ان سے اپنے لیے لان تان لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، تاکہ یہ بری دنیا انہیں برا کہے اور اچھا مالک و خالق ان سے راضی رہے۔ یہ حال مست، اعمال مست، ہست مست، الست مست، کچھ مشاہدہ ذات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مظاہرے کائنات میں مگن ہوتے ہیں، اور کچھ مشاہدہ حق میں حق ہو ہوتے ہیں۔ ان مقامات اور مدارج پہ یہ دنیا ان کے لیے ایک پشا کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، چہ جائے کہ وہ دنیا کو دیکھیں اور دنیا داروں کی پرواہ کریں۔ یہ کچھ اجمال و احوال اس غرض سے تحریر کیا گیا تاکہ جن بزرگوں اور مست الست اللہ کے بندوں کا ذکر ہوا، کچھ ان کے بارے میں سمجھا جا سکے۔ ایک اور سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ آخر میرے ساتھ ہی کیوں پیش آتا تھا، یا میں ہی کیوں نشانے پہ تھا؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ واقعات مختلف اوقات اور ادوار کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ میٹھی یا گندی چیز پہ ہی مکھی بیٹھتی ہے، خوبصورتی پہ اچھی بری نظر ٹکتی ہے۔ جس کے چہرے کا کوئی تل کسی موزوں جگہ پہ بہار دکھا رہا ہوگا تو ہر کوئی نگاہ جما کر اس کی زیارت کرے گا۔ کسی کے نان نقشہ، نین زلفیں، قد و قامت، گفتار، رفتار میں کوئی گو نہ گو خیر خوبی ہوگی تو لوگ بھی اس خوباں کو خوب دیکھیں گے۔ میری پیشانی اور پیش ذات میں بھی کچھ ذوات شریفہ نے کچھ اشرفیاں مہریں ٹھوکی ہوئی تھی، بس جوہری اسے دیکھ لیتے تھے۔ یہ کمپیوٹر، یہ وائرلیس کارڈ لیس انٹرنیٹ، ای میل، پیجر، موبائل، انٹرکام آج ایجاد ہوئے، مگر یہ تو روز اول سے کام کر رہے ہیں۔ انسانی گرفت و دانست میں بڑی معمولی مقدار میں آ جائے ہیں اور ہم بڑے اینٹھے پھرتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ اس سے کہیں زیادہ عروج و ترقی تو یونانیوں، مصریوں، سمیریوں، بابلیوں، آشوریوں، فارسیوں اور عربوں کے بچوں نے صدیوں پہلے حاصل کر لی تھی۔ بڑے بڑے حیت اور ریاضی دان، کیمیا دان، حکمت دان، ماہر تبخیم اور فلاسفر آج بھی موجود ہے، لیکن فیثاغورس، فارابی، افلاطون، سقراط، بقراط، ابن الہیثم، ابن سینا، عمر خیام، ابن رشد، لقمان جیسا کیا آج کوئی ہے؟ فقیروں، درویشوں کے دروں کے کتے آج کے سائنسدانوں سے زیادہ علم و ادراک رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ ان کے غلاموں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ درویش کو چپ مار جاتی ہے، کرامتیں، معجزے، تصرفات یعنی اظہار ذات و صفات کو کبھی سامنے نہیں لاتا۔ اس معاملے میں وہ اجتناب و حجاب برتتا ہے۔ وہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں اس کا راستہ کھوٹا کرنے والی ہیں۔ وہ مشیت ایزدی کے آگے دخل در معقولات نہیں کرتا۔ راضی برضا رہنا ہی اس کا مقصد و منتہا ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا، زیست و قضا۔ بات صوفی نور دین نور جہاں کی ہو رہی تھی، جو خراج مشین پہ کام بھی کر رہے تھے اور نور جہاں کے نغمے سے بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ تسلیم و رضا دونوں اپنی دھن میں بیٹھے کام کر رہے تھے اور میں بیک وقت سامنے دیکھ اور سن بھی رہا تھا۔
اپنے آپ میں ڈوبا ہوا یہ سوچ بھی رہا کہ ان چاروں نو کو کس انداز میں سمیٹوں، برتوں، تولوں کہ بالآخر خیر نکل آئے۔ پہلا نو نوشاد کا، دوسرا نو نور جہاں، تیسرا نو صوفی نور دین کا، اور چوتھا نو مجیسے نو آموز، نو وار، نو خیز، نو گرفتار، نو مشق اور جاہل جب لوٹے کا۔ سوچ رہا تھا کہ ادھر گانا ختم ہو تو ادھر میں اپنا راگ کہیں سے شروع کروں۔ اسی دوران ایک چائے والا لونڈا ایک گندی سی چینک، 3-4 گلاس اور ایک روغنی کاغذ میں لپیٹے ہوئے کیک لے کر دکان میں داخل ہوا۔ میں سنبھل گیا کہ لو، اب صوفی صاحب مشین بند کر دیں گے اور چائے پیئیں گے، اور اس دوران میں بھی اپنا لچ تل لوں گا۔ مگر توبہ کیجئے کہ وہاں کچھ ہوا ہو۔ لونڈا چائے کیک لوہے کی ایک لنگڑی سی کرسی پہ دھر کر چلا گیا تھا۔ چینک کی ٹونٹی میں اخباری کاغذ کی پھریری سی ٹھسی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مکھیوں کے کئی ایک کیک دوالے ہو گئے اور 2-4-10 منٹ اوپر نیچے گزر گئے۔ یا رزاق، یہ لوگ چائے کیک کے جانب متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ چائے جو شاندہ بنانے کے لیے یہاں دھری ہوئی ہے، رہ کر تاؤ آ رہا تھا کہ کھٹ سے مشین کے اوپر والے لیور پہ الٹا سا ہاتھ پڑا۔ کاروان شوق رک سا گیا تھا، اور ادھر میرا بھی دوران خون جوش مار گیا کہ دیکھیں اب کیا پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ صوفی صاحب آستین مزید اڑس کر مشین کی حدود سے یوں باہر نکلے جیسے خشک سالی کی زد میں آئے ہوئے نیستہ میں لاغر سا شیر اپنے کچھار سے باہر نکلتا ہے۔ پیچھے پیچھے شیر کے چھوٹے چھوٹے شیر خانے یعنی تسلیم و رضا بھی نکل آئے۔ میلے چکٹ کام والے کپڑے پہنے دونوں شہزادے مؤدب سے صوفی صاحب کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ صوفی صاحب نے شیشے کی چھوٹی چھوٹی گلاسیوں میں شرمیلی سی چائے اڈیلی، کیک کا گھونگھٹ سرکایا، اور یہیں میری زبان ہونٹوں پہ پھرنے لگی تھی۔ لاکھ پیٹ بھرا ہوا ہو، پھر بھی کہیں کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے دکھائی پڑ جائے تو بدو بدی زبان گیلی ہونے لگتی، اور چائے پھر کراچی میں یہ تو مشروب ہی ایسا ہے کہ جسے چسکنے کے لیے کسی بہانے یا طبیعت کی طلب کی قطعی ضرورت نہیں۔ نیند، موت اور سوم و سلاد کے علاوہ اسے ہر وقت ہر جگہ پیا جا سکتا ہے۔ اب چائے سامنے دھری ہے، کیک کے ٹکڑے پہ بھی کاغذ پہ پڑے ہیں، تینوں نہ پی رہے ہیں اور نہ ہی کچھ کھا رہے ہیں۔ میں ٹکٹکی باندھے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ چائے والے گلاس 3 کی بجائے 4 ہیں، جبکہ کیک کے ٹکڑوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تو آنکھیں ابل آئیں کہ یہاں بندے تو 3 ہیں، یہ 4 گلاس اور کیک۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے جو نظریں اوپر اٹھائیں تو دیکھا کہ صوفی صاحب میری جانب ہی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظریں مجھے جیسے کہہ رہی ہوں، ادھر آ ابے او چاک گریباں والے۔ میں فوراً یوں ادھر چل پڑا جیسے ڈوری کھینچنے سے کانٹا نگلی ہوئی مچھلی شکاری کی جانب بے اختیار کھینچی چلی جاتی ہے۔ اب میں سلام کرنے کے بعد سکول سے بھاگے ہوئے ایک نالائق لڑکے کی مانند ان کے روبرو سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ مجھے نگاہوں سے نکالتے ہوئے انہوں نے وعلیکم السلام اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا جیسے کوئی قرض دار قرض خواہ کو قرض کی رقم قسطوں میں برباد کر کے دیتا ہے۔ یہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شیر کی دھاڑ سی سنائی دی، یہ چائے اور کیک ٹھونسو گے بھی یا یوں ہی انہیں پڑے پڑے غارت کراؤ گے؟ میں نے ہڑبڑا کر کانپتے ہاتھوں سے گلاسی پکڑ کر چائے سرکنا شروع کر دی۔ وہ کیک بڑھاتے ہوئے اب قدرے نرمی سے بولے، لو یہ بھی کھاؤ۔ دونوں تسلیم اور رضا بھی کیک کے ٹکڑے چائے میں بھگو بھگو کر کھانے لگے۔ میں نے چائے کی گلاسی کو مضبوطی سے گرفت میں لے رکھا تھا، مبادا صوفی جی کسی دھار سے کہیں ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ کراچی کے لوگوں کی طرح یہاں کی چائے بھی مختلف ہوتی ہے۔ پنجاب میں تو چائے کو صرف چند ابالے دیے جاتے ہیں، جبکہ کراچی میں چائے کو خوب ریڑکا اور پھینٹا لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکثر پاؤڈر والے دودھ سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی پھٹکی اور پھٹے دودھ جیسے سواد کو مارنے کے لیے شاید اس میں قلمی پھٹکڑی اور پھٹ پوٹاش بھی ملائی جاتی ہو، جبکہ آدھ انچ موٹی ملائی والی سنگھاڑا پاؤڈر چائے چینک سے باہر یعنی گلاس اور کپوں میں ملتی ہے۔ کراچی کی چائے کا ذائقہ یوں سمجھیے کہ آپ نے دیواروں والے ایملشن پینٹ کے نیم خالی ڈبے میں چورا چائے چھڑکی، چینی کے نام کا تکلف بھی برتا، اور پھر چولہے پہ ایک آدھ جوش بھی دے دیا،
پھر وہ تلچھٹ نوشے جاں کر لی تو جانیے کہ آپ نے کراچی کی چائے پینے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بس ہلکی سی احتیاط یہ ملحوظ رکھ لیں کہ رنگ والا خالی ڈبہ وائٹ یا آف وائٹ کلر کا ہی ہو۔ خدا نخواستہ اگر ڈبہ گلابی یا عنابی رنگوں والا نکل آیا تو عین ممکن ہے کہ وہاں کشمیری یا چچنائی چائے بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی گلاسیوں میں بمشکل 2 گھونٹ چائے کے صحیح سے حلق تک گیلا نہ ہو۔ اگر یہی 2 گھونٹ گرم گرم ہوں تو تب بھی 4-6 چسکیوں سے چائے نوشی کا چسکا پورا کر لیتا ہے، اور اگر یہی 2 گھونٹ پڑے پڑے اپنی تلخی اور تندی گنوا بیٹھے تو یہ منہ بھر کر کلی کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اب یہاں بھی یہ چائے نام کے 2 گھونٹ کسی مجبور، معذور اور مقروض کے جذبات کی طرح ٹھنڈے ٹھار ہو چکے تھے۔ میں تو خیر انہیں صوفی صاحب کے مزاج و مقام کی گرمی اور تندی کی آمیزش سے بہر طور پی گیا، جبکہ تسلیم و رضا بھی چپ چاپ بے حس و بے زبان سے اپنی اپنی گلاسیاں ختم کر گئے۔ چائے اور کیک کا ٹکڑا پیٹ میں اتر چکے تھے۔ تسلیم و رضا اٹھے اور دکان کے اندر اپنے اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے۔ میں کسی نائی یا نکاح خاں کے آگے بیٹھے ہوئے پینڈو کی طرح اپنی پت کو پتلا کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ صوفی صاحب نے کان میں اڑسی ہوئی بیڑی سلگا لی۔ دنیا میں جتنے بھی علتیں اور نشے دھواں کش اور انگار رس قسم کے ہیں، میری دانست میں ان میں سب سے کثیر المقاصد جو نشہ یا علت ہے وہ پتا بیڑی ہے کہ دمڑی میں بیڑیوں کی گٹھڑی مل جائے، پوروں سے پتے کو کھول لو تو مغز کنشک جتنا تمباکو بھی ہاتھ نہ لگے۔ پتے کے ٹکڑے کو پھیلا کر دیکھو تو پیپل کے پتے کا رقبہ بھی برآمد نہ ہو۔ اسے شعلہ دکھا کر دہکا لو تو ہونٹوں کو زبردستی کرتے ہوئے لاج لگنے لگتی ہے۔ دم احتیاط سے کھینچنا پڑتا ہے کہ کہیں معصوم کا دم ہی نہ نکل جائے۔ اسی لیے علی الاوم کریم النفس دم کش حضرات اس کی سختی سے بند لبوں کو جلتی ہوئی ماچس کی تیلی سے چھیڑ کر کھولتے ہیں۔ جب اس کا منہ شرم سے گلنار ہو جاتا ہے تو پھر بڑے پیار سے 2-4 تابڑ توڑ قسم کے بوسے لے کر اسے اپنی کنوتی میں اڑس لیتے ہیں۔ یہ کان میں اڑسی ہوئی گلے نکوٹین کی بھینی بھینی مہک سے صاحب دم مارو دم مشام جان کو مغلظ و معطر کرتی رہتی ہیں۔ یقین جانیں کہ اسے ہونٹوں سے لگانے، دانتوں تلے دبانے یا کان پہ اٹکانے سے متعلق کوئی نقصان یا اندیشہ ٹی بی اور سرطان نہیں ہوتا، کیونکہ اس 2 منہی کلموہی میں وہ نیش و نشتر ہی نہیں ہوتا جو پھیپھڑوں پھپھولوں کی پھوڑ پھاڑ کرے۔ بیڑی اپنے خفیف و نحیف وجود میں بے شمار خواص بھی رکھتی ہے۔ ادھ جلی بیڑی کے بن جلے حصے سے کان کا میل آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی بیڑی سے آپ دانتوں میں پھنسے ہوئے بڑی اوجڑی کے ریشے نکال سکتے ہیں جو حلیم کھاتے ہوئے آپ کے دندان میں پھنسے رہ گئے تھے۔ بغلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی خارج کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے مشہور شہنائی نواز استاد خدا بخش خمیسو ٹنڈو آدم والے تو ادھ جلی بیڑی سے شہنائی میں بجنے والی پیپنی یعنی جیب کا کام بھی لے لیا کرتے تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے کہ ادھ جلی بیڑی سے شہنائی بڑی محاتو بجتی ہے۔ پرانے بوڑھے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اندھارتا ہو، پڑوال پڑتے ہوں، پپوٹے متورم اور گلابی رنگت پکڑتے ہوں، ڈھورے کھینچ توڑتے ہوں یا نینوں میں کیچ بھر بھر آتی ہو تو کسی پرانے کھوسٹ سے بچپن کے ساتھی حقے کی نئے کا میل سرما سلائی کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کامتا نہ ہو اور بجھی بیڑی کا انجلا کونا بھی اگر کچھ نرمی پکڑ گیا ہو تو رات سوتے سمے اس بیڑی کے کونے کو دونوں آنکھوں میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیر لیا جائے تو آنکھوں کی جملہ عوارض کے لیے اکسیر اور مجرب ہے۔ بات دراصل صوفی صاحب کی بیڑی سے شروع ہوئی تھی اور سلگتے سلگتے یہاں تک آ پہنچی۔ ان کا بیڑی سلگانا بھی بیڑی کے دھوئیں سے ہی معلوم ہوا، ورنہ میں تو گردن ڈالے اپنے پاؤں کے گندے بڑے ہوئے ناخن دیکھ رہا تھا۔ بیڑی کا پھٹکی بھر تمباکو تو شاید پہلے 1-8 کش میں ہی بھسم ہو جاتا، باقی سواد تو بجھے حقے کے پانی کی طرح خالی خشک پتے کی تپنے سلگنے کا ہی ہوتا۔ بیڑی باز بھی جان گیا ہوتا کہ اب میں محض علت مارنے کی عادت پوری کر رہا ہوں، اندر سے اصل میں مک گئی ہوئی ہے۔
صوفی صاحب نے بھی اب شاید بیڑی کا وہ بقایا انگلیوں میں مسل دیا تھا جس کے بارے میں سائنسدان انگشت بدن داں ہیں کہ بیڑی باز یہ 1.5-2 سینٹی میٹر بیڑی کا سلگتا ہوا پتا پکڑتے کس طرح ہے اور اسے ہونٹوں سے لگا کر دم کیسے کھینچتے ہیں۔ ابے لمڈے، کیا پاؤں تلے تیل نکل آیا ہے جو برابر دیکھے جاوے ہے؟ ایک دم انہوں نے سوال داغ دیا تھا۔ نا ناخن دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے وہی بتا دیا جو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا جواب سن کر یوں بھڑکے جیسے شرلی پٹاخہ آگ دکھانے سے بھڑک اٹھتا ہے۔ نالائق، ناہنچار، نامعقول، تم نہ ہی کا نذرانہ لے کے آئے ہو۔ نون ہی کھنڈا ہوا ہے میرے نصیبوں میں۔ جواب کیا دیا؟ نا خن، پہلے ہی نا، نکمے، تمہیں تو جی کہنے سیکھنے کے لیے ادھر پھینکا تھا۔ میں نے حواس باختہ ہو کر جواب دیا، نہیں جی، میں نے نا نہیں کی، ناخن کہا تھا۔ انہوں نے زور سے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نا خلف، پھر نہیں کہا، ابے نا سمجھ، ناخن میں پہلے نا ہی آتا ہے۔ اب میں اپنے الفاظ پہ غور کرنے لگا، واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، نہ سمجھی میں، اب اب کے وہ دھاڑے، ارے پھر وہی نہ، ہائے کیا کروں، آج تو یہی کچھ ہے۔ نومبر کا مہینہ، 9 تاریخ، یہ 9 بجے کا ٹائم، نوروز بلڈنگ کی یہ 9 نمبر دکان، نور جہاں، نوشاد، نور دین، چائے کیک سمیت 9 آنے کا بل۔ میں اپنی خوار کرانے والی عادت سے مجبور ہو کر پھر بول پڑا، یہ تو سارے 9 ہیں، نا تو نہیں ہے صوفی جی۔ ہائے ہائے، نا علم بچے، اگر محض ABC کا قاعدہ ہی پڑھنے کی تہمت لے لی ہوتی تو آج تمہیں اتنی انگریزی تو سمجھ میں آتی کہ نو کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، کیسے محرموں سے واسطہ پڑ گیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے بولے، اٹھ، سر جھکائے ہوئے اسی حالت میں رخ بدل اور گن کر 9 قدم آگے بڑھ اور پھر سر اٹھا، دیکھ کہ کدھر راستہ صاف ہے۔ بھاگ مڑ کر دیکھا، یا کبھی پھر ادھر دکھائی پڑے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ کیا ستارہ ہے کہ گردش سے نکلتا ہی نہیں۔ اے مالک ارض و سما، بے شک تیری سلطنت بڑی وسیع ہے، اس میں بے سہاروں کے لیے بڑی گنجائشیں ہیں۔ تو میرے حال پہ رحم فرما۔ اب میں نے منوان وہی کیا جو صوفی جی نے بتایا تھا۔ سر جھکائے ہوئے کھڑے پاؤں پہ پلٹا، 9 قدم گن کر آگے بڑھا، سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو دائیں جانب راستہ صاف ستھرا پایا، ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ مڑ کر تو کیا، میں نے تو سامنے سے سرپٹ آتی ہوئی گدا ریڑھی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہلکا ٹھک سا ہوا، میں نیچے گرا، گدا اوپر۔ گاڑی بان کچی تھا، وہ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا۔ وہی ہوا جو اس طرح کی باتوں میں ہوتا ہے، ٹکرانے والا زخمی ہوتا ہے۔ میں تو پہلے ہی برہا، بخار اور بحران سے ہلکان تھا، میرا تو بھرکس نکل گیا، پنڈلی اور کوہنی چھیلے گئے، 1-2 رگڑیں پیٹ پہ بھی پڑی، باقی بچ بچا ہو گیا۔ گدا گاڑی کے ڈرائیور کچھی نے مجھے زبردستی اکنی تھماتے ہوئے کہا، نگدی یا ریوڑیاں کے لیے ہے اور آئندہ سمجھداری سے کام لینا، گدا ریڑی والوں سے اکنی دونی ہی ملے گی۔ آئندہ پروگرام ہو تو کوئی اچھی سی گاڑی دیکھنا، لیکن اس کے آگے گدا نہیں بلکہ 4 سلنڈر انجن ہونا چاہیے، سمجھے؟ پھر آنکھ دبا کر رازداری کے انداز میں کہنے لگا، اگر موٹر چلانے والی کوئی میم یا میڈم ہو تو 2-4 روپے مرہم پٹی کے لیے مل جاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا، بچہ، تمہارا باپ اور بہن بھائی بھی یہی دھندا کرتے ہوں گے، کل ان سے پوچھ کر دھندے پہ نکلنا کہ ٹانگ بازو کے رگڑ کا کیا ریٹ ہے، ادھر تو یہی اکنی دونی ہے۔ وہ مجھے حیران و ششدر سا چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ میں پیچھے کھسک آیا، پھر وہیں دکان کے سامنے براجا۔ صوفی صاحب نے جو مجھے باہر کھڑے دیکھا تو مارے غضب کے خراد بند کر کے باہر نکل آئے، آستینے چڑھا کر کہنے لگے، ناہنجار، پھر گاؤ دیو کی مانند تھوبڑا اٹھائے چلا آیا ہے۔ سنا نہیں تھا جو میں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ادھر رخ کیا تو ہڈی پسلی ایک۔ میں نے ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی آستین اور پائنچا چڑھا کر بازو اور ٹانگ ننگے کر کے سامنے کر دیے۔ ٹانگ پہ کھوتے کے کھر سے ایک لمبا سا سرخ نیلا نشان پڑا ہوا تھا، جبکہ بازو اور گھٹنے پہ رگڑ کے زخم سے خون کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ کالی قمیض اور پائجامے پہ جا بجا دھبے بھی پڑے ہوئے تھے۔
یہ سب کچھ میں یوں دکھا رہا تھا جیسے کوئی اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھا کر کسی انعام و تحسین کا مستحق ہونا چاہتا ہو، اور وہ بھی یوں ملاحظہ کر رہے تھے جیسے کسی نئے ناواقف درزی کے ہاں اپنے سلے ہوئے کپڑوں کی سلائی اور ٹانکا ترپائی دیکھ رہے ہوں۔ قدرے تکلف سے مسکراتے ہوئے فرمایا، نیکی لاگے ناخن کے بجائے آخون کہتے ہوئے لجیا آتی تھی یا ہیجڑے راہ میں پڑتے تھے۔ وہ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولے، آ جا اندر نہوستے نکمے نکھٹے۔ مجھے ایسے کوسنے پڑ رہے تھے جیسے گلی کوچوں میں اپنے گھروں کی چوکھٹوں پہ بیٹھنے والی روایتی مائیں اپنے لاڈلوں کے لتے لیتی ہیں۔ میں بھی اندر بھیتر چپکے چپکے لطف لے رہا تھا۔ ایسا آخون یعنی استاد راہبر جو دوست بھی ہو اور دشمن بھی لگے، باپ کی ڈپٹ بھی دے اور ماں سی ممتا بھی وارے، کہاں ملتا ہے؟ میں نے ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، بس اب وہی کہے بولے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک میلی سی کپڑے کی پوٹلی بھگو بھگو کر میرے زخموں پہ ٹنکچر بھی لگاتے جا رہے تھے۔ نہوستے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ پاؤں کے زخم کو پولے پولے سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، خدائی مارے گدوے نے پورا کھر ہی چڑھا دیا ہے۔ پھر وہ میرے سر پہ ایک دھول جماتے ہوئے بولے، نا صبورے تو ہی دیدے کھول دیکھ لیتا کہ گدوا گاڑی آ رہی ہے۔ شرر شٹپا کھیلنا ہو تو سڑکوں پہ نہیں میدانوں میں کھیلتے ہیں۔ میں کیا جواب دیتا؟ میں تو منہ بند رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، ورنہ ان کی بات ہی پلٹ کر بتا دیتا کہ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ منہ اٹھا کر بھاگ لے، خبردار جو واپس پلٹا یا کہیں دکھائی دیا ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ یہ سوچا ہی تھا کہ ایک دھول گدی پہ اور پڑی۔ نالائقے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیچ سڑک بھاگ، ارے بوم کی دم تو فٹ پاتھی پہ بھی بھاگ سکتا تھا۔ گدوا گاڑی ادھر تو چڑھنے سے رہی۔ دھول دھپے کوسنے ٹنکچر مرہم پٹی کر کے انہوں نے پھر مجھے گرم گرم چائے پلوائی، 2 گولیاں اور پانی کا پیالہ دیتے ہوئے کہا، یہ گولیاں 2 گھونٹ پانی سے نگل لے اور اندر وہ لکڑی کے تختے پہ نماز پڑھنے کی چٹائی پہ 2 گھڑی سکون لے لے، طبیعت بحال ہو جائے گی۔